میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس کا جواب ہمیں یہاں پر ملتا ہے، وہ کیسے ہمارے ساتھ ہے؟ کیونکہ تم خدا کا مقدس ہو۔ خدا کہاں پر ہے؟ وہ ہمارے اندر ہے۔ اور اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ تم کیا ہو، تمہارے بدن کیا ہے؟ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے بدن کے لیے پرائز کو پے کیا ہے، قیمت کو ادا کیا ہے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب، اس کی 16 اور 17 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میری عزیزو، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر صعود فرماتے ہیں، جب یسوع مسیح زمین سے آسمان پر چلے جاتے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے، تو وہ ان سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کئی بار ایماندار ہوتے ہوئے، مسیح یسوع کو ماننے والے ہوتے ہوئے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کیسے ہمارے ساتھ ہے، کوئی ایک نیا بلیور ہو، کوئی نیا ایماندار ہو، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے متی 28 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جو پرومس جو خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے ہم سے کیا، وہ پرومس کیا تھا؟ کچھ حکم دیا خداوند نے۔ حکم یہ تھا کہ جاؤ اور غیر قوموں کو شاگرد بناؤ، بپتسمہ دو، تعلیم دو۔ یہ وعدہ نہیں، یہ حکم ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ لیکن جو وعدہ وہ ہم سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب سوال ذہنوں میں یوں آتا ہے کہ وہ کیسے ہمارے ساتھ ہے، وہ کس طور سے ہمارے ساتھ ہے؟ فزیکل طور پر یا بدن رکھتے ہوئے کیسے خدا ہمارے ساتھ ہے؟ اور بائبل مقدس فرماتی ہے پہلا کرنتھیوں 3 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو چنا تو انہیں ایک نمونہ دیا اور ان سے کہا کہ تم نے خیمہ بنانا ہے، اور خیمہ اجتماع میں خدا کی حضوری رہتی تھی۔ اس کے بعد وہ جیسے ڈیولپ ہوئے، ان کا اپنا شہر اور اپنا ملک بنا، تو خدا نے وہاں پر ہیکل کے لیے ان کو تیار کیا، اور بائبل فرماتی ہے کہ ہیکل کے اندر خدا کی حضوری رہتی تھی۔ اور اسی طور سے ہیکل کا دور چلتا رہا۔ یسوع مسیح کے بعد جب ہیکل برباد ہو چکی، جب ختم ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ ہیکل ختم ہوتی، یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے، اپنے ماننے والوں سے وہ حضوری کا وعدہ، جو وعدہ خیمہ اجتماع سے کیا گیا تھا، جو ہیکل تک چلا، اس کے بعد خداوند یسوع خود آ گئے ساتھ ہمارے، یعنی ان کے شاگردوں کے درمیان خود رہے، اور آسمان پر جاتے جاتے وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس کا جواب ہمیں یہاں پر ملتا ہے، وہ کیسے ہمارے ساتھ ہے؟ کیونکہ تم خدا کا مقدس ہو۔ خدا کہاں پر ہے؟ وہ ہمارے اندر ہے۔ پہلے وہ خیموں میں رہا کیا، پھر وہ ہیکل میں رہا، پھر وہ جسم اختیار کر کے انسانوں کے درمیان آ گیا، اور اس کے بعد یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں، اور اپنی مانند، اس نے کہا اپنی مانند یا جیسا میں ہوں ایک مددگار تمہیں دیتا ہوں۔ اور وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جو حضوری خیمہ اجتماع پر تھی، جو حضوری ہیکل پر تھی، اور جو حضوری خدا کی معموری جو یسوع مسیح میں تھی، خدا کا کلام فرماتا ہے وہی روح، وہی حضوری،
وہی جنبش ایک ایماندار کے اندر خدا کی صورت میں بسی ہوئی ہے۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ خدا کا وعدہ، یسوع مسیح نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ یہ بدن جو ہم دیکھ رہے ہیں فزیکلی طور پر، اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند سکونت کرتا ہے، جہاں پر اس کا پاک روح بستا ہے جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے، اور اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو، یعنی ہم ہیں خدا کے مقدس۔ یاد رکھیے گا وہ وعدہ جو خدا نے دیا اور خدا نے کیا انسان کے ساتھ کہ میری حضوری تمہارے درمیان ہوگی، تم نے خیمے کو بنانا ہے، خیمہ اجتماع کو بنانا ہے، اس میں پاک ترین مقام ہوگا جہاں پر خدا کی حضوری رہا کرے گی۔ ہیکل کے ساتھ بھی سیم وعدہ، اس کے بعد یسوع مسیح کے اندر وہ حضوری نظر آتی ہے، اور آج وہ حضوری خدا کے لوگوں کے اندر نظر آتی ہے۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ جیسے وہ خیمہ پر اپنی حضوری رکھتا، جیسے ہیکل میں اس کی حضوری رہی، وہ چاہتا ہے کہ آج وہ پاک روح کی صورت میں ایمانداروں کے اندر بھی اپنی حضوری یا اپنی جنبش کو رکھے۔ اس لیے کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، یعنی میں اور آپ ہم خدا کا مقدس ہے، اور جہاں پر خدا کا مقدس ہوتا ہے وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پاک ہوتی ہے اور وہ بابرکت ہوتی ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے سلیمان نے خدا سے دعا کی اور کہا کہ جو بھی تیری ہیکل کی طرف چہرہ کر کے دعا کرے گا خدا تو اس کی سن لینا۔ اور بیشتر اگر ہم بائبل کی اسٹڈی کریں تو ہمیں ایسا ملتا ہے کہ اسرائیلی یا یہودی قوم ہیکل کی طرف چہرہ کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ دانییل بھی اپنا چہرہ ہیکل کی طرف یا اپنا رخ اس طرف کر کے دعا کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پرومس تھا، وعدہ تھا۔ وعدہ کیا تھا؟ حضوری کا وعدہ تھا، کہ خدا نے کہا کہ میری حضوری وہاں پر ہوگی، اور جہاں پر خدا کی اپنی پریزنس ہوتی ہے، جہاں پر خدا موجود ہوتا ہے، یاد رکھیے گا وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، وہ جگہ، وہ پلیس بابرکت بلیسنگ سے بھر جاتی ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ برکت والی جگہ انسان یعنی ایماندار خود ہیں، کیونکہ خدا کا روح ایمانداروں کے اندر بستا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم اسے برباد کرو گے، یعنی خدا نہ صرف ہمیں اپنا مقدس جانتا ہے بلکہ وہ ہمیں اپنا مقدس جانتے ہوئے ہماری ویلیو کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں ہماری قدر ہے۔ ورنہ کیوں خدا کہے گا کہ اگر تم اسے برباد کرو گے تو میں بھی برباد تمہیں کر دوں گا؟ کیونکہ خدا کو اس مقدس کی، اس بدن کی فکر ہے جس میں خدا کی حضوری ہے۔ اور اگر ہم اسے نشوں میں اور اگر ہم اسے زناکاریوں میں خدا سے دور ہوتے ہوئے دنیا کے اندر اس بدن کو استعمال اور خرچ کریں گے تو یاد رکھیے گا پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے بدن کو خراب کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ اس بدن کے ساتھ خدا کا پرومس ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اس بدن کے اندر بسے گا، اس لیے وہ اس کی فکر بھی کرتا ہے۔ یس، اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بدن یا کوئی بھی ایماندار کا بدن یعنی آپ کا باطن اندر جہاں پہ رول قدس ہے وہ خراب ہو، وہ گناہ کے اندر پڑے، وہ ہلاکت کے اندر جائے۔ اسی لیے خدا کا کلام فرماتا ہے، میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں، اس کا ہم 6 باب دیکھیں گے، 15ویں آیت سے پڑھوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن مسیح کے اعضاء ہے؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں
क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तुम क्या हो, तुम्हारे बदन क्या है, कीमत से खरीदे गए हैं। खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके बदन के लिए प्राइस को पे किया है, कीमत को अदा किया है। और खुदा नहीं चाहता कि ये कस्बी के अजाब, कस्बी यहाँ पर किस सेंस में कहा जा रहा है, दुनिया के एतबार से कहा जा रहा है कि अगर हम दुनिया के साथ सोहबत रखेंगे तो क्या होंगे, हम दुनिया के होंगे। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि जो कि हमें अपने बदन या अपने बातनों को कस्बी के अज़ा नहीं बनाना, यानी ऐसे अज़ा नहीं बनाना जो दुनिया के लिए हो, जो दूसरों के लिए हो, जिसका इस्तेमाल दूसरे करें, बल्कि हमें खुदा से सोहबत, खुदा के साथ जुड़े रहना है, खुदा के साथ मिले रहना है, क्योंकि हमारी कीमत हमारे खुदा यीशु मसीह ने दी है। और यहीं से अगर हम इसको और मज़ीद गहरे तौर पर जानें और समझें तो खुदा का कलाम फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। और याद रखिएगा, अगर किसी चीज़ की कीमत यीशु मसीह अदा कर देता है या खुदा ने किसी चीज़ की कीमत अदा कर दी है तो वो शख्स, वो ज़िंदगी आज़ाद है। हालेलुया। ये हमारे ईमान को बढ़ाने वाली चीज़ है कि मेरे बदन की कीमत मेरे खुदावंद ने अदा कर दी है। हालेलुया। अब अगर कोई सोचे कि मेरा बदन कमज़ोर है, अगर आप कोई सोचे कि मेरे बदन में दर्द है, तकलीफ़ है या कहीं पर परेशानी है, तो याद रखिएगा खुदा का कलाम फरमाता है कि ये बदन जो आपका है ये खुदा का मक़दस है, और खुदा का ये सिर्फ ऐसे ही मक़दस नहीं है बल्कि उसने अपने लहू की कीमत अदा करके इसे अपना मक़दस बनाया है। और इसके साथ जब ये उसका मक़दस है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है, और जहाँ पर खुदा की हज़ूरी होती है वो जगह फिर कमज़ोर नहीं रहती है, वो बदन फिर कमज़ोर नहीं होंगे, वो बदन फिर बीमार नहीं रहेंगे, वो बदन फिर दर्दों के अंदर नहीं रहेंगे, इब्लीस के हाथों दुख उठाते नहीं रहेंगे, बदरूहों से लड़ते और झगड़ते नहीं रहेंगे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह में रूहुल कुद्स के ज़रिए से ताकत रखेंगे, कुव्वत से भरेंगे, क्योंकि जब उसने हमें अपना मक़दस बनाया है तो उसके पीछे खुदा का बड़ा मकसद है जो वो हमारे लिए रखता है। और वो कहता है उसने आपको चुना है, उसने आपके बदनों को डिसाइड किया है, मेरे बदन को डिसाइड किया है ताकि वो हम में रहे। वो हमें क्यों रहना चाहता है? खुदा का कलाम फरमाता है कि वो कुर्बानी जो यीशु मसीह ने हमारी खातिर दी है, वो कुर्बानी जो यीशु ने सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए दी है, बथेरे अभी तक दुनिया के अंदर मौजूद है जो इस कुर्बानी को, इस सैक्रिफाइस को, इस नजात दहिंदा को नहीं जानते और नहीं मानते हैं। सो खुदा हमें क्यों चुनता है? क्यों खुदा ने डिसाइड किया? जब उसने एक पहले ही खैमा इज्तिमा चुना था, फिर उसने हैकल चुनी, और उसके बाद उसने हर एक ईमानदार को चुन लिया कि वो उसके अंदर बसे। एक रीज़न है कि खुदा का नाम इस ज़मीन पर जलाल पाए। क्योंकि यीशु मसीह ने जो दुआ हमें सिखाई वो क्या है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो। जैसी प्रेजेंस खुदा की आसमान पर है, खुदा चाहता है वैसे ही जुम्बश और प्रेजेंस उसकी ज़मीन पर भी हो। इसीलिए जो हैकलों में, जो खैमों में रहा करता था, अब वो हर एक ईमानदार के अंदर सकूनत करता है, एक वजह से कि उस ईमानदार को और बहुत बथेरी जिंदगियों के लिए इस्तेमाल और खर्च करें। सिर्फ ये सुनने सुनाने की बात नहीं है कि हम खुदा का मक़दस है जी, खुदा का रूह हम में बसता है। जब जहाँ पर खुदा का रूह बसता है वो जगह ठहरी नहीं रहती है, रुकी नहीं रहती है। खुदा का कलाम फरमाता है खुदा का रूह पानी की सतह पर क्या करता था? जुम्बश करता था। ठहराने के लिए खुदा किसी चीज़ को नहीं चुनता। कि अगर खुदा किसी को चुनता है, खुदा अगर किसी की ज़िंदगी को बचाता है और खुदा उसे अपना मक़दस बनाता है,
تو کبھی بھی خدا کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ اسے چنے, اسے نجات تک لے کر جائے اور یہ سب کچھ یہیں پہ ختم ہو جائے. That's it. خدا ایسا نہیں چاہتا ہے. خدا بڑھاتا ہے, خدا اس بدن کو بڑھاتا ہے, خدا اس زندگی کو بڑھاتا ہے. اگر خدا نے ہمیں چنا ہے کہ وہ ہمیں اپنا مقدس بنائے, وہ کسی گھر میں بھی رہ سکتا تھا, جیسے ہیکل میں رہا کرتا تھا ویسے بھی وہ رہ سکتا تھا, وہ آسمان پر بھی تخت نشین رہ سکتا تھا, وہ خیموں میں بھی رہ سکتا تھا. لیکن یاد رکھیے اس نے مجھے اور آپ کو چن لیا تاکہ وہ ہمارے اندر سکونت کرے. اس لیے کہتا ہے کہ ہمیں پھر کیا کرنی ہے, اس بدن کی, یعنی جو جسم خدا نے استعمال کرنا ہے ہمیں اس کی کیئر کرنی ہے, کیونکہ خدا کو اس کی فکر ہے, کیونکہ یہ خدا کے لیے لگ کیا گیا ہے. وہ میرے ساتھ نکالیے 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب دیکھیں گے ہم. 14 آیت سے پڑھوں گا. بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو, کیونکہ راست باز اور بے دینی میں کیا میل جول, یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت, مسیح کو بالیم کے ساتھ کیا موافقت, یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ, اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے, کیونکہ ہم زندہ خدا کے مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ, تو میں تم کو قبول کر لوں گا, تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے. یہ قادر مطلق کا قول ہے. بائبل فرماتی ہے اس نے ہمیں الگ کیا ہے دنیا کی نجاست سے, دنیا کے رشتوں سے, یعنی اب دنیا کے رشتے یعنی وہ رشتے جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتے ہیں, وہ ایسے رشتے, ایسی عادتیں, ایسی خواہشیں جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتے ہیں. بائبل فرماتی ہے نہ تو ہموار جوئے میں ہمیں جوتنا ہے, نہ تو ہمیں اس جگہ پر ٹھہرنا ہے جو ہمارے لیے ہے نہیں, نہ ہمیں تاریکی کے اندر رہنا ہے, نہ ہمیں بتوں کے ساتھ رہنا ہے یا ان کے پاس رہنا ہے یا ان کی جگہوں پر رہنا ہے, کیونکہ ہم الگ کیے گئے ہیں بائی کالنگ, بائی پرپس, بلاہٹ کے ساتھ اور مقدس اور مقصد کے ساتھ. خدا نے ہمیں الگ کیا ہے, اس نے ہمیں اپنا مقدس بنایا ہے تاکہ وہ اس مقصد کو پورا کرے جو وہ ہمارے اندر رکھتا ہے. آمین. جلدی سے دیکھیں گے افسیوں اس کا 2 باب اور 19 سے 22 آیت تک ہم پڑھیں گے. پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے, بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے, اور رسولوں اور نبیوں کی نیو جس کے کونے کے سر کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو. اسی میں ہر ایک عمارت ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے, اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو کہ روح میں خدا کا مسکن بنو. خدا نے ہمیں اسی لیے چنا ہے, اس نے ہمیں صرف ایک گھر بنا کر رکھ نہیں دیا. خدا کا کلام فرماتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم تعمیر ہوتے جائیں. تعمیر ہونا یعنی بلندیوں تک پہنچنا, بڑھتے جانا, اونچے ہوتے جانا. اس نے ہمیں چنا ہے, اپنا مقدس بنایا ہے, وہ جگہ بنائی ہے جہاں پر خدا خود رہے, اس لیے تاکہ ہم تعمیر ہوتے جائیں, ہم بڑھتے جائیں, اور خدا کے نام کو, جو چیز اونچی ہوتی ہے وہ دور سے نظر آتی ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ جس سے یعنی مجھے اور آپ کو جب اس نے چنا ہے تو ہم ایک جگہ پر ٹھہر نہ جائیں, بلکہ اس میں مضبوط ہوتے جائیں اور بڑھتے جائیں. بڑھیں گے کیسے؟ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کر آگے بڑھیں گے, جب ہم اس کلام کو دنیا تک لے کر جائیں گے, جب ہم خدا کے اس مقصد کو پورا کریں گے جس مقصد کے لیے اس نے آپ کو اور مجھے چنا ہے کہ وہ ہمارے اندر رہے. جب ہم اس مقصد کو پورا کریں گے تو خدا کا کلام فرماتا ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو
कि रूह में खुदा का मस्कन बनो। हम फिर एक होकर तामीर होते जाते हैं ताकि स्पिरिट के अंदर खुदा का मस्कन बने। और जहाँ पर खुदा की हजूरी होती है, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा की बरकत, खुदा की रहमत उस जगह पर ठहरी होती है। और जो हालेलुया। मुकद्दस जगह यानी ईमानदार अगर उसके अंदर खुदा की हजूरी है तो इसका मकसद ये है कि खुदा ने उसे चुना है कि वो इस दुनिया के अंदर खुदा के कामों को करे। आमीन। जो काम खैमा इज्तिमा में होते थे, क्या काम होते थे? कुर्बानियाँ वहाँ पर लाई जाती थी। वो जगह थी जहाँ पर गुनाह मुआफ़ किए जाते थे। वो जगह थी जहाँ पर रिश्तों को बहाल किया जाता था। वो ये हैकल वो जगह थी जहाँ पर कुर्बानियाँ आती, कुर्बानियाँ गुजरानी जाती गुनाहों के लिए, कफ़ारे दिए जाते। याद रखिएगा, जब खुदा हमें चुनता है वो हमें इसलिए चुनता है कि बथेरे मुआफ़ी को हासिल करें, बथेरे खुदावंद को जानें, बथेरे खुदावंद के पास आएँ, ताकि हम जो खुदा का मक़दस हैं बेकार और बर्बाद ना किए जाएं, बल्कि खुदावंद के कामों को करते रहें, खुदावंद के लोगों के लिए बायस बरकत होते जाएं और खुदावंद में तामीर होते जाएं। आमीन। क्योंकि पतरस कहता है, पहला पतरस उसका दूसरा बाब हम देखेंगे और उसकी हम 5वीं आयत को देखेंगे। यूं लिखा है, पहला पतरस दूसरा बाप और 5वीं आयत यूं लिखा है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनाते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल है। कैसे पत्थर बनो? जिंदा पत्थर बनो। जब भी घर बनाए जाते हैं तो न्यू उसकी पत्थरों से डाली जाती है। ये अगर घर बना हुआ है तो यहाँ पर भी ब्लॉक लगाए गए हैं जो पत्थरों से बने हुए होते हैं। ईंटें उन्हें मिलाकर एक पत्थर, एक मजबूत चीज़ बनाई जाती है। और खुदा का बंदा कहता है, तुम क्या करो, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनाते जाओ। अब जब खुदा ने आपको अपना मक़दस ठहराया है, अपनी रहने की जगह ठहराई है, तो वो ये चाहता है कि फिर हम क्या करें? मज़ीद रूहानी घर बनाते जाएं और लोगों को खुदावंद की रहने की जगह बनाते जाएं, खुदा की हजूरी को वसी करते जाएं ज़मीन के ऊपर, ताकि काहिनों का मुकद्दस फ़रका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। मैंने आपसे कहा, हैकल के अंदर, खैमा इज्तिमा के अंदर कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। और वो क्या कहता है खुदा का बंदा, कि तुम ऐसे पत्थर बनो जो ज़िंदा हो और घरों को तामीर करते जाओ, घरों को तामीर करते जाओ और कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो खुदा की नज़र में मकबूल है। हालेलुया। एक ईमानदार जब सब कुछ छोड़ के खुदा के पास आता है तो वो कुर्बानियाँ दे रहा होता है, वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। जब अपनी ख्वाहिशों को इंसान मारता है तो वो सेक्रीफाइस करता है। खुदा का कलाम फरमाता है, ऐसी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो खुदा के हुज़ूर मकबूल हो। और यही मक़दस जिसे खुदा ने चुना है, इसका सिर्फ यही मकसद है खुदा का, कि वो हमारे अंदर बसे और हमेशा तक हमारे साथ रहे। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो अपने रूह की सूरत में हमेशा हमारे साथ, बल्कि हमारे अंदर रहा करता है। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बहुत